تفسیر ابن کثیر سورہ بقرہ آیت نمبر 146 and 147. Ayat number 146. Those to whom we gave the scripture, Jews and Christians, recognize him, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور the Kaaba at Makkah, کعبہ کو بھی جانتے ہو, as they recognize their sons, جیسے کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے. تو وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی, یہودی اور کرسچن نصرانی, وہ پہچانتے ہیں بہت اچھی طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی, کعبہ کو بھی, جیسے کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. جیسے انسان اپنے بیٹوں کو تو اچھی طرح پہچانتا ہی ہے نا. بٹ ویریلی a party of them conceal the truth while they know it. لیکن یقیناً ان میں سے ایک گروہ ہے جو حق بات کو چھپاتا ہے جبکہ وہ جانتے ہیں اس کو. That is the qualities of Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم which are written in the Torah and the Injil. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی کوالٹیز ہیں وہ سب کچھ لکھی ہوئی ہے تورات میں بھی اور انجیل میں بھی. آیت نمبر 147. This is the truth from your Lord. یہ حق ہے تمہارے رب کی جانب سے. So be you not one of those who doubt. تو کہیں آپ شک میں مت پڑ جانا. The Jews know that prophet is true, but they hide the truth. یہودی اچھی طرح سے جانتے تھے کہ یہ جو رسول ہیں بالکل سچے ہیں, مگر وہ حق بات کو چھپا رہے تھے. ان کو نہیں چاہیے تھا کہ سب لوگ کو پھر پتہ چل جائے, پھر سب یہودی اور سارے لوگ بھی مطلب ان کو ماننے لگ جائیں. وہ کوشش میں یہی رہتے تھے کہ سب کو شک میں ڈالو, شک میں ڈالو. اللہ says, الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ, those to whom we gave the scripture recognize him as they recognize their sons. وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے, یہودی اور نصرانی, وہ پہچانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور کعبہ کو مکہ میں جو ہے بہت اچھی طرح سے, جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. But verily a party of them conceal the truth. لیکن ان میں سے ایک گروہ ہے جو چھپاتا ہے حق بات کو, while they know it, جبکہ وہ جانتے ہیں. That is the qualities of Muhammad which are written in the Torah and the Injil. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کوالٹیز ہیں جو تورات اور انجیل دونوں میں لکھی ہوئی ہے. Allah states that the scholars of the people of the scripture know the truth of what Allah's messenger was sent with. ان کے جو علماء تھے, اللہ نے یہ بتا دیا کہ یہ جو اہل کتاب ہے, ان کے علماء جو ہیں وہ بہت اچھی طرح سے اس سچائی کو جانتے ہیں کہ اللہ کے یہ رسول جو ہے ان کے ساتھ کیا بھیجا گیا ہے. Just as one of them knows his own child, جیسے کہ وہ اپنے اولاد کو کیسے جانتے ایسے, which is a parable that the Arabs use to describe what is very apparent. یعنی اگر کوئی چیز اتنی صاف کھل کے ظاہر ہو تو اس کے لیے عربی لوگ اس طرح کا پیرابل یوز کرتے تھے کہ جیسے کہ انسان اپنی اولاد کو پہچانتا ہے ایسے. Similarly, in a hadith, Allah's messenger said to a man who had a youngster with him. اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے کہا جس کے ساتھ ایک اس کا چھوٹا کوئی مطلب بچہ کوئی ساتھ میں تھا. ابنو کا حاضا, is this your son? یہ تمہارا بیٹا ہے. He said, yes, O messenger of Allah. ہاں یا رسول اللہ, I testify to this fact. اور میں اس کا مطلب گواہی دیتا ہوں. Allah's messenger said, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اما انہو لا یجنی علیکا ولا تجنی علیہ. Well, you would not transgress against him, nor would he transgress against you. یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہ تو یہ تمہارے مطلب خلاف جائے گا یا مطلب ٹرانسگریس کرے گا, مطلب آپ کی تمہارے خلاف جا کے, اور نہ ہی تم اس کے خلاف جاؤ گے. دونوں بھی ایک دوسرے کے خلاف نہیں جائیں گے. According to Al-Qurtubi, it was narrated that Umar said to Abdullah bin Salam, an Israelite scholar who became Muslim. عبداللہ بن سلام جو ہے وہ مطلب مسلمان بن گئے تھے نا, وہ تھے تو ان کے پریسٹ تھے, اسکالر تھے, علماء تھے.
تو حضرت عمر نے کہا ڈو یو ریکگنائز محمد ایز یو ریکگنائز یور اون سن؟ تو حضرت عمر نے پوچھا کہ کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہو جیسے اپنے بیٹے کو؟ ہی ریپلائڈ یس ایون مور. تو انہوں نے کہا کہ ہاں اس سے بھی زیادہ، یعنی اپنی اولاد سے بھی زیادہ. The honest one descended from heaven on the honest one on the earth with his, that is Muhammad's description, and I recognized him although I do not know anything about his mother's story. تو یہ انہوں نے جواب دیا کہ دا آنےسٹ ون، یعنی وہ جو مطلب بہت ہی یعنی جیسے ایماندار یا ٹرسٹ وردی، آسمان سے جب نازل ہوئے اور زمین کے اوپر جو ٹرسٹ وردی ہیں، آنےسٹ ہیں، ان کے اوپر ان کے ساتھ، یعنی کہ مطلب ود ہز ڈسکرپشن، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی بیان ان کے بارے میں ڈسکرپشن ہے، جو بیان کیا گیا ہے، اس کو لے کر نازل ہوئے. اینڈ آئی ریکگنائزڈ ہم، تو میں نے انہیں پہچان لیا. جبکہ although I do not know anything about his mother's story، ان کی ماں کی، والدہ کی کہانی کیا ہے وہ میں نہیں جانتا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنے بیٹے سے بھی زیادہ جانتا ہوں. Allah states next that although they had knowledge and certainty in the Prophet, they still، یعنی ان کو اچھی طرح سے مطلب پورا نالج تھا، علم تھا اور یقین تھا کہ یہ جو نبی ہیں ان کے اوپر ان کو پورا یقین تھا. اس کے بعد بھی اس کا، یعنی ان کا علم جو تھا وہ علم بھی یقین کے طور پہ تھا، لیکن پھر بھی لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، کنسیل دا ٹروتھ، انہوں نے سچ کو چھپا دیا جانتے بوجھتے. دا آیا انڈیکیٹس دیٹ دے ہائڈ دا ٹروتھ فرام دا پیپل اباؤٹ دا پروفٹ دیٹ دے فائنڈ ان دیئر بکس. کہ اس آیت کے اندر یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ انہوں نے اس حق بات کو چھپایا لوگوں سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھی، جو انہوں نے اپنی کتابوں میں پایا تھا. وَهُمْ يَعْلَمُونَ while they know it، جبکہ وہ اچھی طرح جانتے تھے بخوبی. Allah then strengthens the resolve of his prophet and the believers and affirms that what the prophet came with is the truth without doubt. اللہ نے پھر قوت یعنی مطلب دی، اسٹرینتھن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ جو بھی مومن ہیں ان سب کو یہ یقین کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے ہیں ان کے ساتھ جو بھی حق ہے وہ بالکل یقینی، اس میں کوئی شک نہیں. الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، دس از دا ٹروتھ فرام یور لارڈ، یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے. سو بی یو ناٹ ون آف دوز ہو ڈاؤٹ، تو کہیں تم ان میں سے مت بن جانا جو شک کرتے رہتے ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر